پاکستان میں سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی رہائش گاہ کی سیکیورٹی اس وقت ان کے ذاتی گارڈ کے پاس ہے اور پولیس کی نفری موجود نہیں۔ اسلام آباد پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بنی گالہ میں سابق وزیر اعظم کی نجی رہائش گاہ ہے اور سابق وزیر اعظم پچھلے کئی ماہ سے اسلام آباد میں مقیم نہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے وطن واپسی کے دوران اپنے ایک بیان میں کہا کہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ احسن طریقے سے انجام دوں گی، جبکہ پی ٹی آئی نے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو فل اسٹاپ لگا دی۔ ڈالر کی اونچی اڑان کے باعث گزشتہ 6 ماہ سے پاکستانی سفارت خانوں میں پاکستانی افسران اور ملازمین کو تنخواہیں نہ مل سکی۔ ڈالر کی اونچی اڑان اور معاشی حالات انتہائی خراب ہونے کے باعث گزشتہ 6 ماہ سے یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں سینکڑوں مقیم ریڈیبل پاسپورٹ سمیت دیگر شعبوں کے پاکستانی افسران اور ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے حیدرآباد میں کارروائی کرتے ہوئے جعلی نوکریوں کے ذریعے لاکھوں کا فراڈ کرنے والا ملزم اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے خفیہ اطلاع پر بلدیہ سعید آباد میں کارروائی کرتے ہوئے اغوا برائے تاوان میں ملوث ایک خاتون کو گرفتار کر کے مغوی ریاض علی کو بازیاب کرا لیا۔ پولیس کے مطابق 7 جنوری کو ابرز خان نامی شہری کی مدعیت میں تھانہ سعید آباد میں ریاض علی کے اغوا کا مقدمہ درج کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ شیخ رشید آصف علی زرداری پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں۔ شیخ رشید سیاسی یتیمی اور سیاسی بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید نہیان کے دورے کے لیے CDA کو تمام انتظامات کرنے کی تحریری احکامات جاری۔ مراسلے کے مطابق CDA کو وزیر اعظم ہاؤس سے گارڈ آف آنر تک کی جگہ کے انتظامات کی ہدایت کی گئی۔ سٹی پولیس وسطی کی بڑی کارروائی، چوری اور ڈکیتی کے وارداتوں میں ملوث ملزم کو مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے جیل خانہ جات میر اعجاز جکھانی کا عمران خان کے بیان پر رد عمل۔ میر اعجاز جکھانی نے کہا کہ جھوٹ، الزام تراشی اور انتشار عمران کی گھٹی میں شامل ہے۔ کراچی میں ڈکیتی کے مختلف واقعات میں 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں 2 ڈاکوؤں نے شہری سے لوٹ مار کی کوشش۔ وفاقی دارالحکومت کی مقامی عدالت میں PTI رہنما فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ ہیڈ لائن لاتے جانے بڑھتے ہیں تفصیلات۔